سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 15۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ قل أنبئكم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں آگاہ کروں بخیر من ذالکم، اس سے بہت بہترین چیز سے، للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور وہاں ان کی بیویاں ہوں گی انتہائی پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان ہوگا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو یوں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے مان لیا، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جب اس سے پہلے آیت نمبر 14 نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو گمراہ کرنے والے اور کفر کی طرف لے جانے والے 6 اسباب بیان کیے، 6 ایسی چیزیں جن کی محبت میں بے اعتدالی انسان کو اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور پھر کفر تک لے جاتی ہے۔ عورت کی محبت، اولاد کی محبت، مال و دولت کی محبت، اور اچھی سواریوں کی محبت، اسی طرح مویشی اور کھیت اور باغات، ان 6 چیزوں کی محبت فطرتی طور پر تو انسان کے دل میں ہے، لیکن اس میں بے اعتدالی، حد سے تجاوز، اتنا آگے بڑھ جانا کہ احکامات خداوندی کو بھی بھول جانا، یہ انسان کو گمراہی اور پھر کفر تک لے جاتا ہے۔
جب یہ آیت مبارکہ اتری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ پھر ہم ان سے بچنے کے لیے کریں کیا، ان سے، ان 6 چیزوں سے، ان گمراہی کے اسباب سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرمائیں اُنبئکم، کیا میں تمہیں آگاہ کروں، خبردار کروں، بتاؤں تمہیں وہ چیزیں بخیر من ذالکم جو ان سے بہت بہترین چیزیں ہیں۔ دنیا کے اندر عورت کی محبت، اولاد کی محبت، مال و مویشی، اچھی سواریاں، سونے چاندی کے ڈھیر، ان ساری چیزوں سے بہت بہترین چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی اللہ کا ڈر، دھیان، اللہ رب العالمین کی کیئر کرنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی بھی میرے عمل، قول، فعل، بات سے، میری حرکت سے میرا اللہ جو میرا محبوب ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے دنیا کی جھوٹی محبتوں میں انسان کوشش کرتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ ہمارا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس عمل سے ہمارا محبوب اللہ وہ ناراض ہو جائے، نہ زبان سے ایسی کوئی بات ہو، نہ عمل سے، نہ مال سے، کوئی ایسی حرکت نہ ہم کریں کہ جس سے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ یہ تقوی ہے۔ فرمایا ایسے متقین لوگوں کے لیے وہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جو دنیا کی تمام چیزوں سے بہت بہترین چیز ہے، بہت بہترین۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ہم نے نماز فجر ادا کی، اللہ کی توفیق سے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے 2 سنتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں ہی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہت بہترین ہے۔ یہ فجر کی صرف 2 سنتیں، فرضوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے ان 2 سنتوں کے متعلق فرمایا وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلِ، تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالیں تب بھی یہ 2 سنتیں نہ چھوڑنا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ حالت سفر میں جہاں دوسری سنتیں انسان کو چھوڑ دینے کی اجازت ہوتی ہے، فجر کی سنتیں سفر میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، سفر میں بھی پڑھے، کیونکہ ان کی قیمت اور اہمیت بہت ہے۔ تو اب اندازہ کریں جب ایک عمل ساری دنیا کے تمام خزانوں سے بہت بڑھیا ہے، ساری دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، تو سارا دین، اللہ کے احکامات، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے تقوی کے کئی مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کفر سے بچے اور شرک سے بچے، یہ پہلی سٹیج ہے تقوی کی۔ تو پہلی سٹیج پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ جتنے بیٹھے ہم سب متقی ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کافر نہیں ہیں الحمدللہ، ہم مشرک نہیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہمیں کفر اور شرک سے زندگی کے آخری سانس تک بچا کے رکھے۔ اس معنی میں الحمدللہ ہم سب متقی بیٹھے ہیں۔
اس سے اگلا درجہ، اگلی سٹیج تقوی کی یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچ کے رہے، یہ انسان اس سے اعلیٰ درجے کا متقی ہے۔ پھر اس سے اگلے درجے کا متقی انسان وہ ہے جو صغیرہ گناہ بلکہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچے، یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا متقی کہلاتا ہے۔ تو جتنا جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اتنا اتنا جنت کے اندر مقام بڑھتا جائے گا، اتنے درجات کی بلندی وہاں پہ نصیب ہوگی۔ بہرحال اللہ پاک نے اس جنت کا تھوڑا سا منظر یہ بتایا، عند ربہم، پہلی بات تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس ہوں گے، ان کو یعنی قرب ملے گا اللہ کا، اللہ کے قریب ہوں گے، اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو قرب نصیب ہوگا یہ خالی چٹیل میدان ریگستان میں نہیں ہوگا، بے آباد جگہ میں نہیں ہوگا، بلکہ جناتن، وہاں پہ باغات ہوں گے۔ اور جنت علماء نے فرمایا کہ اس باغ کو کہتے ہیں جو گھنا باغ ہو، جس کے درخت اتنے گنجان ہو کہ اس کے باہر کی چیز اندر سے نظر نہ آئے، اندر کی باہر سے نظر نہ آئے، اس طرح ملا ہوا ہو۔ اس لیے جنت کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس میں پوشیدگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، مجنون کو بھی مجنون اس لیے کہتے ہیں اس کی عقل چھپ جاتی ہے۔ تو جنت ایسا باغ جو گھنے ہونے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو، باہر والا بندہ دیکھ نہ سکے اندر کیا ہے، ایسے گھنے باغات۔ اور پھر ان کی لوکیشن کیسی ہوگی کہ تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ آج انسان ان مناظر کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں، مری جا رہے ہیں، سوات جا رہے ہیں، کلام جا رہے ہیں، ہنزا جا رہے ہیں، اور جناب اور وادیوں کے اندر جا رہے ہیں کہ جہاں سامنے چشمے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دیکھنے کے لیے انسان جاتا ہے، اور وہاں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پہنچتا ہے، 1 2 4 دن، ہفتہ 10 دن ٹھہر کے پھر کیا ہوتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جو بہترین باغات والی لوکیشن والی جنتیں عطا کروں گا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور اس سے اگلی نعمت وہاں کیا ہوگی، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایسی بیویاں جو انتہائی پاکیزہ ہوں گی۔ مطہرہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت پاک اور صاف۔ اور یہاں ازواج کا لفظ ہے، صرف مردوں کو بیویاں پاک نہیں ملیں گی بلکہ بیویوں کو بھی مرد پاک ملیں گے۔ اور پاکی کس چیز کی؟ ظاہری گندگیوں سے بھی پاک، کوئی جنت کے اندر علائش نہیں، کوئی پیشاب بخانہ نہیں، کوئی تھوک ناک نہیں، کوئی میل کچیل نہیں، ظاہری اعتبار سے بھی بالکل پاک اور صاف، اور باطنی اعتبار سے کوئی اندر کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی منافقت نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں، خالص محبت کے ساتھ وہاں پہ مردوں کو بیویاں ملیں گی، عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے، اور انتہائی پاکیزہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی عورت کی محبت میں مجھے نہ بھولو، میں نے تمہارے لیے پاک صاف بیویاں تیار کر رکھی ہیں۔ اور فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کیا ہے، اللہ کی رضامندی۔ جنت میں جنتی ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اعلیٰ درجے کے مناظر کے اندر، بہترین نعمتوں کے اندر، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے لیے نعمتیں جو کبھی چھینی نہیں جائیں گی، جن پہ زوال نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک جنتیوں سے فرمائیں گے اور کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے، ہمارے چہرے سفید ہو گئے، اتنی بڑی نعمتیں مل گئی، اتنی بڑی کامیابی مل گئی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ پاک فرمائیں گے لو ایک اور چیز میں تمہیں دیتا ہوں،
کہ آج میں تمہارے لیے رضامندی کا اعلان کرتا ہوں، فلا اسقط بعدہ ابدا، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی رضامندی۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، بصیر ہے۔ جسے لوگ لکھتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اللہ کرے ہمارے دل کا یقین یہ بن جائے اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، 24 گھنٹے اس کیفیت کے ساتھ گزرے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی نا تو پھر انسان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرے گا تو وہ سہ جائے گا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج انسان انتقام خود کیوں لیتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرا بدلہ کون لے گا، میں نے خود ہی لینا ہے۔ لیکن اگر دل دماغ کا یقین یہ بن جائے کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر صبر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انسان پی جائے گا، سہ جائے گا، برداشت کر جائے گا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی اس کا بدلہ لے لے گا۔ ہر کیفیت میں ہماری یہی صورتحال بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں تقوی والے، اتنی بڑی محنت کرنے کے بعد، اللہ کا اتنا خیال رکھنے کے بعد، اس طرح پھونک پھونک کے قدم اٹھا کے زندگی گزارنے کے بعد بھی ان کی زبانوں پہ دعا کیا ہوتی ہے؟ فرمایا الذین یقولون ربنا، یہ اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہوئے یوں کہا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لی، ہر بات تسلیم کر لی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب، آخری کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے۔ فرشتے برحق ہیں، جنت جہنم برحق ہے، ان ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، جن کے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور جن کے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا ان سب پہ ایمان ہے۔ تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ایمان کے بول بار بار بولتے ہیں، اور ایمان کے بول بول کر پھر کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اتراتے نہیں، ناز نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے، اپنے آپ کو پہنچی ہوئی سرکار نہیں سمجھتے، بلکہ سب کچھ کر کے بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا ترتیب پہ غور کریں تو پہلے ایمان ہے، پھر بخشش کا سوال ہے۔ علماء نے لکھا ایمان کے بغیر بخشش نہیں ہے، پہلے ایمان ہے پھر بخشش کا سوال ہے۔ اس لیے ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ آج اس ایمان کے حفاظت کی، تحفظ کی بڑی ضرورت ہے۔ یقین کریں چاروں طرف فتنے منہ کھولے کھڑے، ایمان بچے گا ایمان کے ماحول میں آ کر، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر، بار بار ایمان کے تذکرے کر کے، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا، علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا، یہ ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ ایمان کا اقرار اور اعتراف بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، اور پھر گناہوں کی معافی کی درخواست بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے مزید ان کی صفات آگے بیان فرمائی، 6 صفات اللہ پاک نے ایسے ایمان والوں کی اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے بھی
اور نیت اور ارادہ بھی کریں کہ ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو بندہ 7 مرتبہ یہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ فجر کے بعد بھی 7 دفعہ اور مغرب کے بعد بھی 7 دفعہ، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، نماز کی پابندی بھی فرمائیں، نماز تو پڑھنی ہے، اس کے ساتھ فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیا کریں، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تمام اچھی صفات کے ساتھ متصف فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ ہمارے بھائی یوسف صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ میری والدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا